دیکھو انوار رمضان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار بیان جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے 22ویں پارے کے موضوعات اور مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن حکیم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے آخری 6 رکوع، پھر 6 رکوعوں کے ساتھ سورہ سبا مکمل، اور 5 رکوعوں کے ساتھ سورہ فاطر مکمل، اور سورہ یاسین کا پہلا رکوع شامل ہیں۔ آئیے سورہ احزاب کے تعلق سے بات کو اور مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ احزاب کا 4واں رکوع ہے، 22واں پارہ ہے، اور آیات 28 سے 34۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بیزاری سے مراد بے رغبتی کا معاملہ۔ آپ تو اللہ رب العالمین کے ہی طلبگار تھے، آخرت کے ہی طلبگار تھے، اور یہی آپ نے پوری امت کو تعلیم دی ہے۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازواج مطہرات سے بھی خطاب فرمایا، اور ان کے توسط سے اہل ایمان کی عورتوں کے لیے بھی بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی۔ ان کا ذکر آگے آیا چاہتا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کا معاملہ ہوا غزوہ احزاب کے بعد، اور اس کے بعد مسلمانوں کو بڑی مقدار میں مال و دولت ملا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عام مسلمان گھرانوں کو بھی خوشحالی عطا فرما دی۔ تو ایسے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں اب بھی فقر ہی کا عالم تھا، اور وہی سادہ اور انتہائی سادہ طرز زندگی اختیار کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی آ کر منافقین، ابھی تب حجاب کے احکامات نہیں آتے، تو توجہ دلاتے کہ بھائی اس گھرانے میں بھی خوشحالی آنی چاہیے، اور کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے بھی کوئی اہتمام ہو جائے۔ بہرحال ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ کچھ ہمارے لیے بھی اہتمام ہو جائے، کیونکہ عام گھرانوں میں بھی خوشحالی تو آ گئی تھی مسلمانوں کے ہاں، تو یہ کوئی مطالبہ ناجائز بھی نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور 1 مہینے تک آپ نے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ آپ تو بالکل خالصتاً اللہ ہی کو چاہتے تھے اور آخرت کے طلبگار تھے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی، آیت عطا فرمائی، اس کو آیت تخییر کہا جاتا ہے، اختیار دے دیا گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں دنیا چاہیے، اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا تو میں تمہیں دے دلا کے رخصت کر دوں عمدگی کے ساتھ، اور تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر اسی طرح گزارا کرنا ہوگا۔ تمام ازواج مطہرات نے اسی طرح، یعنی فقر کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، انتہائی سادگی اور بہت ہی لو پروفائل جسے ہم کہتے ہیں نا، بہت ہی سادہ طریقے پہ زندگی گزارنا، اسی کو پسند کیا، اور تمام ازواج مطہرات نے نبی اکرم علیہ السلام کے اس پورے مشن میں، دین کی جد و جہد کے مشن میں ساتھ دیا، اور انتہائی سادہ طرز زندگی انہوں نے اختیار کی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ازواج مطہرات کا مقام بہت بہت بلند ہے، جیسے رسول پاک علیہ السلام تمام امت کے لیے اسوہ ہیں، امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ازواج مطہرات کے ذریعے ہوگی۔ ان کے مقام بلند کا ذکر کیا گیا کہ بالفرض اگر ان میں سے کسی کو سے کوئی خطا کا معاملہ ہو جائے تو سزا بھی دوہری ہوگی، اور اگر وہ خیر کا عمل کرے، اور تمام ازواج مطہرات خیر کے عمل کرنے والیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اب ازواج مطہرات کے ذریعے امت کی عورتوں کو بڑی اہم تعلیمات عطا کی گئیں، بہت نوٹ کیجئے گا، یہ امت کی عورتوں کے لیے بھی تعلیمات ہیں ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اگر نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو لہجے میں نرمی سے اجتناب کیا جائے، خدا نہ خاصہ کسی کے دل میں کوئی برائی کا ارادہ ہو تو وہ کوئی خیال کر بیٹھے معاذ اللہ، تو نامحرم سے جب ایک خاتون گفتگو کرے تو نرمی ایسی نہ ہو کہ دوسرے کا دل مائل ہونے لگے، اور انتہائی بس ضرورت کی جو بات ہو وہی کر لی جائے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ پورے وقار کے ساتھ گھر میں رہا جائے۔ ایک عورت کا اصل مقام جو ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، ضرورتاً وہ باہر جا سکتے ہیں حجاب کا لحاظ کر کے، لیکن اصل مقام اور اصل ذمہ داری عورت پر گھر کے تعلق سے ہے۔ بتایا گیا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر جو ہے وہ سنور کر نمایاں ہو کر باہر نہ نکلو، یہ زمانہ جاہلیت کا معاملہ تھا۔ آج بھی جس آہت سے ہم گزر رہے ہیں، عورت کو جو ہے جس طرح کھلواڑ بنا کر، کھلونا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، دین کی تعلیمات اس کے برعکس ہمیں عفت و پاک دامنی اختیار کرنے اور عورتوں کو پردے میں رکھنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے تمام معاملات میں اطاعت کی جائے۔ 5واں رکوع سورہ احزاب آیات 25 تا 40۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہے،
یہاں ایک نقطہ بیان ہوگا، آگے چل کر بھی بات سمجھیں گے۔ اول یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی 10 صفات کو بیان فرمایا، اور یہ وہ میدان ہے، خیر کا میدان، نیکی کا میدان، جہاں مردوں کے لیے بھی میدان کھلا ہوا ہے، عورتوں کے لیے بھی میدان کھلا ہوا ہے۔ اس میں آگے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سچے ایمان والوں کا وصف بیان کیا گیا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دے دیں تب ان کا کوئی اختیار نہیں رہتا، اور وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے مکمل طور پر جھکا دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم معاملہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو عرب میں سگا بیٹا سمجھتے تھے، اور اگر اس کی بہو ہے، اگر اس کو طلاق دے دی گئی ہے تو اس کی بہو سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس رسم کی اصلاح فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ منہ بولے بیٹے تھے، سگے بیٹے نہیں تھے۔ ان کا نکاح ہو گیا تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ تھا، یہ معاملہ نہیں چل سکا، اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا نکاح ان سے طے کر دیا۔ یہ تو آسمانوں پر نکاح منعقد ہوا تھا، اور وہ رسم بد کہ سگے بیٹے کو، منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے اور اس کی بہو سے نکاح کرنا حرام سمجھتے اگر وہ طلاق دے دیں، انتقال کر جائے، اللہ نے یہ رسم حضور علیہ السلام کے ذریعے ختم کروائی۔ یہیں پر ختم نبوت کا اعلان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، وہی کا دروازہ اب بند، چنانچہ یہ رسم بد بھی اللہ کے رسول کے ذریعے ختم کروا دی گئی۔ بتایا گیا کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوا کرتے ہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں، اور اللہ کی دین کی دعوت کہنے میں وہ کسی کا خیال، یعنی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ رکو نمبر 6 سورہ اعراف کی آیات 41 تا 52، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ ذکر ہے کہ صبح و شام کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آن ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی مؤمنوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حضور، تو ذکر الہی سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری شانیں بیان کی گئی اور آپ کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا۔ آپ اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہیں، اور آپ بشارت دینے والے ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتایا گیا کہ مؤمنوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا دیجیے، جبکہ کافروں اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیں اور ان کی جو شرارتیں ہیں اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام کو استقامت کی تلقین کی گئی۔ 7واں رکوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 تا 58، پردے کا حکم۔ اس مقام پر تذکرہ ہے کہ گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اس کا ایک خاص پس منظر تھا۔ پھر ہدایات عطا کی گئیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، بلا وجہ وہاں پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک خاص معاملہ پیش آئے، اس کے تناظر میں یہ ہدایات آئی ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو اولاً حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ سے کچھ مانگنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے سے، من وراء حجاب، حجاب کا لفظ قرآن میں اس مقام پر آیا۔ فرمایا تمہارے ان کی دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ سبحان اللہ، پاکیزہ ترین عورتیں ازواج مطہرات، اور انبیاء کے بعد پاکیزہ ترین جماعت صحابہ کرام کی۔ اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا، کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگنا، حجاب کے پیچھے سے مانگنا، یہ تمہارے ان کی دلوں کے لیے بہتر ہے۔ بس ہم اندازہ کر لیں کہ ہمارے معاملات اور حالات کیسے، ہمیں کس قدر حجاب اور پردے کے احکامات کی پاسداری کی ضرورت ہے۔ اعلان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام پر رحمت نازل فرماتے، اس کے فرشتے بھی رحمتوں کی دعا کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر صلاۃ یعنی درود بھیجو اور سلام بھیجو، جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بتایا گیا کہ جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اسی طرح جو لوگ سچے ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ لوگ بھی بہت بڑے مجرم ہیں، وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوں گے۔ رکو نمبر 8 ہے آیات 59 تا 68، اور چہرے کے پردے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی چادروں میں سے اپنے اوپر سے لٹکا لیں۔ بہت سارے اہل علم اس سے یہ مفہوم لیتے ہیں ایک نامحرم کے سامنے ایک خاتون کو اپنے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے، اوپر سے ڈھانپنا، وہ جس کو گھونگھٹ نکالنا کہا جاتا ہے، اور جلباب بڑی چادر کو کہا جاتا ہے، اس کو اختیار کیا جائے گا۔ تو گھر سے باہر خاتون جائے تو اب حجاب کا معاملہ ہوگا، پورے جسم کو تو چھپانا ہی ہے، بڑی چادر لینی ہے، وہ عبایا کی شکل ہو، کوٹ کی شکل ہو، بڑی چادر کی شکل ہو، اور اوپر سے لٹکا لیا جائے، وہ نقاب کی شکل ہو، گھونگھٹ کی شکل ہو، نامحرم کے سامنے چہرے کو بھی چھپایا جائے۔ اکثر اہل علم کی یہی رائے رکھتی ہے۔
اس کے بعد ذکر ہے کہ جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اس قابل ہے کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے اور ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ سخت سزا اللہ بیان فرما رہے۔ بتایا گیا کہ روز قیامت مجرمین کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا تو حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، ہم نے دنیا دار قائدین کی پیروی نہ کی ہوتی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا، مگر ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 9 آخری رکوع سورہ احزاب کا آیات ہیں 69 تا 73۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو مت ستاؤ، یہاں ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس طرح کو ایذا پہنچائی انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں، تم اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ایذا نہ پہنچانا۔ بتایا گیا کہ زبان کی حفاظت کرو گے تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کا بوجھ آسمان و زمین و پہاڑوں پر ڈالا تو وہ تو خوف زدہ ہو گئے، اس بوجھ کو انہوں نے نہ اٹھایا۔ ایک رائے کہ یہ روح کا معاملہ تھا جو انسان میں ڈالی گئی، اور وحی الہی انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور روح ہی اس کے بوجھ کو سہار سکتی ہے۔ اس روح کے آ جانے کے بعد انسانوں کی 3 اقسام کا بیان ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو روح کے تقاضوں پر عمل کریں وہی کامیاب ہوں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں یا وہ لوگ جو منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اس وحی کا انکار کیا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، یہ ہیں جو بدترین درجے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روح کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، اور مکی صورت ہے، اور مؤثر تذکیری بیان اس صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 9، ظہور قیامت، قدرت باری تعالیٰ کا مظہر۔ بتایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے کہ جو اپنے حکم سے قیامت کو برپا کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ اس روز وہ نیک بندوں کو بخشش اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ چاہے تو فوری بھی زمین میں دھسا دے ان لوگوں کو یا آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ فوراً نہیں پکڑتا، اصلاح کے لیے بندوں کو مہلت دیتا ہے، اس کی شان کریمی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے سورہ سبا کی آیات 10 تا 21، ناشکری کا انجام۔ یہاں پر پہلے شکر گزار بندوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعامات کا تذکرہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے تھے۔ پھر قوم سبا کا ذکر ہے، یمن کے علاقے میں قوم آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات اس کو عطا فرمائے، خوب کھیت عطا فرمائے، فصلیں عطا فرمائی، تجارت عطا فرمائی، اور خوب پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور بڑی تجارتی سرگرمیاں ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھیں، بڑے تجارتی روٹس ان کے تھے، یہ یمن سے فلسطین سے سفر کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی آسانی عطا فرمائی تھی، مگر ان کو ایڈونچر سوجا، کہنے لگے اللہ ہمارے سفر کو طویل فرما دے، یہ تو ہم فوراً راستے جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سیلاب کے ذریعے ان کے باغات کو اجاڑ دیا، ایک بہت زور کا سیلاب آیا، بند ٹوٹ گیا، اور ان کے سارے پھلوں کو، فصلوں کو، کھیتوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ اس کے بعد سزا یہ دی کہ ان کی جگہ کسی اور قوموں کو یہ تجارتی روٹس اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے اور ان کو اپنے علاقے چھوڑ کر منتشر ہونا پڑا۔ اب تاریخ میں اس قوم کو فقط افسانہ ہی رہ گیا، ناشکری قوم، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رکوع نمبر 3 ہے سورہ سبا کی آیات 22 تا 30۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ پہلے اس رکوع میں ذکر ہے کہ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس شرک کی نفی کرتا ہے۔ واضح کیا گیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عاجز مخلوق ہیں، ان کا آسمان و زمین کی تخلیق و کائنات کے نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر نہ وہ بات کر سکیں نہ وہ کسی کی شفاعت کر سکیں گے۔ بتایا گیا کہ نبی اکرم علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت یونیورسل ہے اور آپ تمام انسانیت کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے آیات 31 تا 36، دنیا دار قائدین کی پیروی کا انجام۔ یہ موضوع بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے، روز قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، وہاں پر مجرمین کے جو لیڈر تھے، گناہ گار تھے اور گمراہی کے راستے پر چلنے والے، دوسروں کو بھی اپنے پیچھے چلانے والے تھے، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کے پیروکار ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے، تو گمراہ کرنے والے ان کی لیڈر اور قائدین کہیں گے ہمیں تم پر کوئی اختیار تو حاصل نہیں تھا، تم خود جرائم کی لذت چاہتے تھے اور اپنے ان مزوں کو جاری رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے ہمارے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ پیروکار ان کے کہیں گے ہرگز
نہیں بلکہ تم نے نئے نئے دلائل پیدا کر کے اور جواز پیش کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے، یہ بڑے چھوٹوں پر چھوٹے بڑوں پر لعنت کر رہے ہوں گے، لیکن ان مجرمین کی کوئی داد رسی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ لوگوں کی پیروی سے بچائے اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے اور ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 5 ہے سورہ سبا کی آیات 37 تا 45۔ اللہ تعالیٰ کی قربت مال و اولاد سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے۔ بہت پیارا مقام اس مقام پر آیا، فرمایا کہ دیکھو یہ مال اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے تمہیں عطا کی ہے، یہ وہ نہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت یہ نہیں کہ دولت کی فراوانی ہو جائے کسی کے پاس، ضروری نہیں، نہ کثرت اولاد اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، یہ تو آزمائش کا معاملہ، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، امتحان کے لیے۔ اصل جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں قریب کرنے والی بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا معاملہ ہے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کا معاملہ ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ احکامات الہی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں وہ برباد ہو کر رہیں گے، اور جو لوگ مال لگاتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کے دین کا فروغ ہو، ان قریب اس کا وہ کئی گنا اجر پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے شرک کی نفی کی ہے اور ماضی کی طاقت اور اقوام کا ذکر کیا جو شرک میں مبتلا تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور مشرکین مکہ ان کو 10% بھی اس کا نہیں ملا، 10% بھی نہیں ملا جو ماضی کے اقوام کو ملا، وہ شرک پر اڑی رہی تو برباد کر دی گئیں۔ ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی کہ تم اپنے معاملات کو سدھار لو، توحید کی دعوت قبول کر لو، ورنہ تمہارا انجام بھی ان سے برا نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 6 ہے سورہ فاطر کی آیات 46 تا 54۔ سمجھانے کا بڑا دلسوز انداز، سمجھانے کا دلسوز اسلوب ہے جس مقام پر عطا ہو رہا ہے۔ بتایا گیا کہ ذرا غور کرو، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پیارے نبی ہیں، تمہارے پیارے صاحب ہیں جو تمہارے درمیان موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہرگز کوئی جنون تو ہے نہیں، ان کا پاکیزہ کردار دیکھو، کیا جنون والا شخص اس کا اتنا عمدہ کردار ہو سکتا ہے؟ یہ تو تمہیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، تم ان کی دعوت بے لوث ہے، کوئی غرض نہیں رکھتے، بس چاہتے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ ان کی تو عاجزی کا عالم یہ کہ واضح طور پر تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اگر بالفرض محال وہ سیدھی راہ پر نہ ہو تو ان کے اپنے نفس کا معاملہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں، وہ تو دلسوزی کے ساتھ تمہیں دعوت دے رہے ہیں اور عاجزی کے ساتھ بیان کریں کہ وہ خود بھی اللہ کی راہ پر ہیں، تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم آج اس شرک پر اڑے رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا چاہتا ہے، جب کوئی آفت تمہارے سامنے تمہارے گھروں کے پاس آ جائے گی، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کسی عذاب کا، یا جیسے کہ بدر میں بعد میں مدنی دور میں ان کی پٹائی کا معاملہ ہوا، اس آفت کے عذاب سے ان کو توجہ دلائی گئی، متنبہ کیا گیا۔ اس وقت اگر تم لرزتے ہوئے کہو گے کہ ہم نے حق قبول کر لیا، تو جب عذاب آ جائے تو اس حق قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر ان کو تنبیہ کی گئی اگر اڑے رہے حق کی مخالفت پر تو تمہارا معاملہ بھی وہی ہوگا جو ماضی کی اقوام کا ہوا کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے، قرآن حکیم کے 22ویں پارے میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان اس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ پہلا رکوع ہے سورہ فاطر کی آیات 1 تا 7، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند کر دے کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ وہی ہر شے کا خالق اور رازق بھی ہے، تمام فیصلے قیامت کے دن وہ اللہ ہی فرمائے گا۔ اے لوگو دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر آخرت کو بھلا نہ دینا۔ شیطان کے بارے میں فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو، سمجھیں گے تو فائٹ کر سکیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے سورہ فاطر کی آیات 8 تا 14۔ عزت قرآن کے ذریعے ملے گی۔ بتایا گیا اس مقام پر عزت تو تمام کی تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو عزت چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاکیزہ کلمے کو قبول کرے کہ اس نظریے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرے۔ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے کلمہ اور نظریہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اور یہ پاکیزہ کلمہ نیک عمل کو بڑھاتا ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ جس سے ہمیں عزت ملے گی وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ آج ہم بھی عزت چاہتے تو قرآن کو تھامنا ہوگا، اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اس پر ایمان بھی ہو، اس کی باقاعدہ تلاوت بھی ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی ہو، اس کے احکام پر عمل، ان کے نفاذ کی جد و جہد بھی ہو، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو جاری ہونے سے روکتے ہیں، فرمایا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے سورہ فاطر، رکوع نمبر 3 آیات 15 تا 26۔ اللہ تعالیٰ غنی اور ہم فقیر ہیں،
اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں ہماری اوقات بیان فرما دی ہے۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے در کے محتاج و فقیر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے غنی ہے۔ جب چاہے کسی نافرمان قوم کو وہ ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور کو دنیا کی نعمتوں کا امین بنا دے۔ ہر انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پا کر رہے گا، کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل کے حساب کے معاملے میں آسانی فرمائے اور ہم سب کا آسان حساب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا رکوع نمبر 4 ہے، آیات 27 تا 37۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حسین کرشمہ، کائنات کے رنگا رنگی، اس کائنات میں جہاں بجا رب کائنات کی نشانیاں موجود ہیں اس کی معرفت کے حصول کے لیے۔ ذکر ہے کہ اللہ نے میوے، پھل، پہاڑ، انسان، طرح طرح کے جاندار بنائے ہیں جن کے طرح طرح کے رنگ ہیں، رنگینی ہے پرندوں میں، جانوروں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ دیکھو کیا خوبصورت رونق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عطا فرمائی ہے، کیا خوب اس کو رونق بخشی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ جو علم رکھنے والے ہیں، حق کا علم رکھنے والے، وہ اللہ کی قدرتوں کا احساس کرتے ہوئے لرزتے رہتے ہیں۔ پھر پیروی کی نیت سے تلاوت قرآن کرنے والے، نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگانے والے اور ظاہر و پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یعنی پیروی کی نیت سے جو تلاوت کرتے قرآن کی سمجھ کر اور نماز ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ قرآن پر ایمان لانے کی کسی کو توفیق ہوتی ہے۔ بتائے گئے کچھ وہ لوگ ہیں جو اس سے غافل ہیں، کچھ کا معاملہ بین کا، کچھ آتے ہیں قرآن کی طرف، کچھ نہیں آتے، اور کچھ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کر جانے والے، آگے بڑھ کر قرآن کو تھامنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ بتایا گیا کہ جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو حسین باغات یعنی جنت عطا فرمائے گا، اور جو ناقدری کر رہے ہیں قرآن کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کر رکھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، آیات 38 تا 45 سورہ فاطر۔ گھاٹے کا سودا مت کرو۔ بتایا گیا اللہ کائنات کے ہر راز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں کیا ہے۔ کل کائنات میں اختیار کل کا کل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسانوں کو جو اختیار دیا گیا وہ عارضی ہے، کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، دنیا کے چند ٹکے بنا کر اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا گھاٹا انہی لوگوں کا ہے۔ ان سے پہلے کئی طاقتور قومیں آئیں، کیا وہ لوگ اللہ کو عاجز کر سکے؟ نہیں، سرکش قومیں مٹا دی گئیں۔ تو آج جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر وہ بھی سرکشی پر اڑے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے 22ویں پارے میں، اور قرآن حکیم کا دل اس قرآن حکیم کی صورت کو کہا گیا حدیث مبارک میں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات 1 تا 12۔ حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام حکمت بھرے قرآن کی تعلیم پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔ ایک ایسی قوم کی طرف جو غافل تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا مشرکین کی طرف، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ چکی، اور جو ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ پھر حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہدایت وہ حاصل کریں گے جو پیروی کی نیت سے حق کو سنیں گے۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو انوار